کیا یہی وہ خواہشات ہے جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے؟ اسی لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی پہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. اور کس بات پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا؟ اڈے نہیں دیں یہ کہ اڈے نہیں دیں گے. اور کیا کہا تھا؟ امریکہ سے تعلقات ختم کر لیں گے. ویسے مجھے یاد آ گیا خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی. انہوں نے ریسنٹ انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ اڈوں کی بات عمران خان صاحب بار بار کر رہے. جب اڈے مانگے ہی نہیں تو ایبسولوٹلی ناٹ کس بات کا؟ ہاں اگر ہم سے بھی مانگیں گے تو ہماری بھی یہ جواب ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ. دو انٹرویوز میں کہا گیا ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اڈے چاہتے ہیں. اور جس طرح یہ ہے کوئی سازش نہیں، کوئی صرف مداخلت ہوئی ہے، صرف مداخلت ہوئی ہے، صرف دھمکی دی ہے. وہ سازش کہتے ہیں کس کو ہیں؟ سازش مطلب جو بائیڈن پریس کانفرنس کر کے کہے کہ ہم سازش کرنے پاکستان کے خلاف کی اور آئندہ بھی کریں گے، یہ کہے. یہ کبھی کسی سازش نہیں. سازش تو ہوتی ہی وہ ہے جو خفیہ ہو، اس کے کرائن سے پتہ چلتا ہے سازش ہے. اور مداخلت جیسے پی ٹی ایم سازش کر رہی تھی عمران خان کی حکومت خلاف، کیا وہ یہ اعلان کر رہی تھی ہم سازش کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے حکومت قابل قبول نہیں ہے، ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے. صحیح، یہی امریکہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. زلمے خلیلزاد وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور اس دورے کی اہمیت کیا ہے؟ پاکستان کے اندر کیا معاملات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے افغانستان کے ظاہر ہے وہی گفتگو جو امریکہ میں ہو رہی ہے وہی یہاں ہو رہی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگوں سے ملے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملے ہیں. زلمے خلیلزاد افغانی ہیں، افغان نیاد امریکی ہیں، ان پہ بڑا بھروسہ ہے امریکی انتظامیہ کو. جس طرح پاکستان کے بعض لوگ ہیں جن پہ بڑا بھروسہ، سب جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں. تو وہ اینٹی پاکستان سمجھے جاتے ہیں. جی وہ تو مذاکرات میں بھی، طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بھی ان کا عمل دخل تھا، اس لیے کہ وہ بہرحال افغانستان سے ان کے تعلق ہے، زیادہ سمجھتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کس مقصد کے لیے امریکی مطالبات منوانے کے لیے ملے ہیں اور کس لیے ملے ہیں. اب یہ ہم پہ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم انہیں اڈے دے سکتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ہم ان کے مطالبات تسلیم کر سکتے ہیں. یہ مشرف تھے جنہوں نے خوفزدہ ہو کر سارے مطالبات مان لیے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 80,000 آدمی شہید ہوئے. بعض وہ کہتے ہیں 70,000 بھی اگر ہو تو کیا یہ معمولی تعداد ہے؟ بہت بڑی تعداد. طالبان اٹھ کھڑے ہوئے، ہر گھر غیر محفوظ ہو گیا. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، آئیسے کے دفاتر پہ حملے ہوئے، مساجد پہ حملے ہوئے، داتا دربار پہ حملہ ہوا، عبداللہ شغازی کے مزار پہ حملہ ہوا، چرچ پہ ہوا، مینا بازاروں میں ہوئے، مارکیٹوں میں ہوئے. ہر ہفتے 4-5 بڑے حملے ہوتے تھے. وہ تو خود پاکستان آرمی نے 7,000 جوانوں کی قربانی دے کر بلا شبہ تو ملک کو بچایا. لیبیا اور شام اور لیبنان اور عراق اور افغانستان بننے سے بچایا ہے. تو ملک بچ گیا ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آئندہ کے لیے احتیاط اور توازن اور تحمل اور بردباری، لیکن جرأت کی پالیسی اختیار کرنی ہے. بزدلی کوئی راستہ نہیں ہے، خوف میں کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا، محبت اور نفرت میں کوئی تجزیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جرأت کی پالیسی. کیا وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا جرأت کا مظاہرہ ہم نے کیا اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ ٹریڈ کا کرنے کا فیصلہ ہم خود کریں اور اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو بالکل ٹھیک ہے. ٹریڈ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ بند نہیں کی تھی، بلکہ وہاں قحط پڑا تو 500 اشرفیاں بھیجی تھی. ٹھیک ہے، وہ جو اس علاقے کا یعنی نجد کے علاقے کا سردار تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے گندم کی سپلائی روک دی تھی. وہ روٹ تھا وہاں سے گندم جاتی تھی، تو رسول اللہ نے اس کو منع کیا تھا کہ گندم سپلائی نہ روکی جائے. لیکن یہ فیصلہ پاکستان کرے نا، امریکہ یہ ہمارے فیصلے امریکہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہاں سے سامان آئے گا، یہاں سے جائے گا نہیں، یہاں سے برائے نام جائے گا. اس کے بہت سے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں. جی وہ ہمارے سامان کی تو خریداری نہیں، وہ تو وہاں یہ کمپین چل رہی ہے کہ جو مسلمان جو دکاندار ہیں ان سے سودا سلف نہ خریدا جائے. اب سری لنکا میں بھی انڈیا کا ہی زیر اثر ہے، سری لنکا میں یہ مہم شروع ہو گیا. سری لنکن اکانومی میں مسلمانوں کا حصہ بہت زیادہ ہے، بڑا رول مسلمان وہاں جو ہے تجارت پیشہ ہیں، اور یہ 1400 سال پہ پھیلی ہوئی تاریخ ہے. جب سری لنکا میں مسلمان تاجر ہی گئے تھے نا، جنہیں جاتے ہوئے سمندر کے راستے راجہ داہر نے انہیں پکڑ لیا تھا، ان میں ایک خاتون بھی تھی، اور جس پہ پھر سندھ پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا مسلمانوں نے. تو وہ تجارت پیشہ لوگ ہیں. 8% آبادی ہے سری لنکا میں مسلمانوں کی، اور اکانومی میں ان کا حصہ 24% ہے. اب وہاں یہ مہم چلائی جائے، ظاہر ہے انڈیا کے زیر اثر چلائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تو آبادی بہت بڑھ جائے گی،
اور یہ جو ہندو آبادی ہے یہ خطرے میں زیادہ تو بدھ مت کے ماننے والے ہیں، حالانکہ وہاں نہایت ماحول خوشگوار ہے. میں وہاں ملا ہوں مسلم بزنس مین سے، وہ کمفرٹیبل ہیں، خوش ہیں وہاں پہ کہ ایک بہترین طریقے سے وہ کر رہے ہیں. کیا بھارت اس تجارت کو اپنی کامیابی گردان رہا ہے اور پاکستان کی ناکامی کامیابی کیا گردان رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اب دیکھا تم نے تماشا، اب تمہیں سرنڈر کرنا پڑا ہے. سرنڈر کا لفظ استعمال کیا این ڈی ٹی وی نے، سرنڈر کرنا پڑا ہے. اب مزہ آیا تمہیں؟ وہ تو تمسخر اڑایا، جشن منایا جا رہا ہے عمران خان کے جانے پہ، اور شریف خاندان کی حمایت میں پروگرام ہو رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا جو پہلی تقریر اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پاکستان کا اس حد تک مذاق اڑایا جا رہا ہے. دیکھیے محترمہ مریم نواز پہ سے کسی کو کتنا اختلاف ہو، ان کے بارے میں نہایت بیہودہ ایک تبصرہ میں نے سنا، اتنا بیہودہ جو بالکل جھوٹ تھا، جو ان کے سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں کہ جو بالکل ان میں نہیں پائی جاتی، سرے سے ہی موجود نہیں ہے. تو پاکستان تو اب باقیوں کو تو چھوڑ دیں، شریف خاندان کی خواتین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بدتر کیا ہو سکتا؟ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نرم، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنا تو بن. کشمیر کے معاملے پہ کوئی پیش رفت ہوگی ارون صاحب؟ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے جب آپ سرنڈر پہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں؟ جب آپ یہ یعنی کشمیر کو جو کا تو چھوڑ کے اور کشمیریوں کو بدل کر کے تجارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں، وہاں کانفرنسوں میں شریک ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے ہمیشہ پالیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ آپ دیتے ہیں کچھ آپ لیتے ہیں. انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ ہم ان کی ہر بات مان رہے ہیں. میں سلیم مانڈوی والا صاحب کو یہ چل نہیں سکے گا، یہ سلسلہ چل نہیں سکے گا، یہ پاکستانی قوم اس کی اجازت نہیں دے گی. ٹھیک ہے، میں سلیم مانڈوی والا صاحب کو سن رہی تھی ارون صاحب، وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ بھارت کا ہی آئے، ہماری گنی چنی چیزیں جائیں، چیزوں کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد طے ہوتا ہے کون جائے گا کیا آئے گا. اگر ایک ایگریمنٹ ہو اور تجارت میں آپ کو خسارہ نہ ہو یا برائے نام خسارہ، دیکھیں پاکستان کی ہوم ٹیکسٹائل کے وہ دروازے کھول دیں، ٹھیک ہے، چمڑے کی مصنوعات کے دروازے کھول دیں. ہمارے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ تو ہے نا. ٹھیک ہے، ہم نمک بھیجتے ہیں یہاں سے سستی نہایت معمولی قیمت پہ، دنیا کا سب سے اچھا نمک ہے گلابی نمک جو ہے، اس پہ اپنی مہر لگا کے وہ اپنی پیکنگ، ہمارا باسمتی چاول وہ انڈین چاول کے نام سے بیچتے ہیں، اپنا ٹھپا لگاتے ہیں. آپ اپنے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہو وہ آبرومندانہ معاہدہ ہونا چاہیے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی. واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ رہے تھے تو حضرت عمر اپنا اونٹنی بڑھا کے لے گئے رسول اللہ سے. صحرا میں تو اونٹی پہ سواری بہتر سمجھے، اس کو صحرا کو جہاز کہا جاتا ہے، صحرائی جہاز. اور سلام کیا اور جواب نہیں دیا، وہ بڑے پریشان ہوئے. دوسری دفعہ قریب گئے، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں ملا. تیسری دفعہ کیا کیونکہ انہیں اعتراض تھا اس معاہدے پر، ہاں جی، تو پھر طلب کیا انہیں، اور پھر کہا کہ ایسی اس مفہوم کے الفاظ ہیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ مجھ پر ایسی آیت اتری ہے کہ اگر دنیا جہان کی ہر نعمت مجھے مل جاتی، ساری دنیا کے خزانے مل جاتے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وَفَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرما دی. دیکھیے صلح کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر باوقار صلح، سوچ سمجھ کر کی گئی صلح. دباؤ میں اگر آپ صلح کرتے ہیں تو وہ صلح نہیں ہے، وہ سرنڈر ہے.